अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हूं सना बुचा। सियासत में इख्तिलाफात तो होते हैं मगर इत्तफाकात नहीं, और ये भी महज इत्तफाक नहीं है कि असगर खान केस पर फैसले के 6 माह बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध ने एक ही दिन फैसले पर अमल दरामद न होने के खिलाफ अचानक एहतजाज का फैसला कर लिया है। सिंध में हुकूमती अराकीन ने इलेक्शन कमीशन को रकम की वसूली के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए अपनी ही असेंबली से वॉकआउट किया, जबकि पंजाब असेंबली के अराकीन कल से असेंबली के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। मगर एक फैसला इलेक्शन कमीशन ने भी किया है कि इंतखाबी उम्मीदवारों के तरमीमी फॉर्म्स सदर की मंजूरी के बगैर ही छपा दिए हैं, अब बस उनकी तरसील होना बाकी है। कहीं पीपल्स पार्टी इस फैसले से नून लीग और इलेक्शन कमीशन को बैक वक्त दबाव में तो नहीं लाना चाहती, और इलेक्शन कमीशन के नए फॉर्म्स किस किस को मुतासर कर सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर इत्तलात हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इमदाद पताफी साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के। शौकत बसरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के, और हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर भुट्टा साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। लेकिन इससे पहले कि हम सवालात की तरफ बढ़ें, आपको सुनाते हैं सिंध असेंबली में आज पताफी साहब ने क्या गुफ्तगू की। हमारे प्राइम मिनिस्टर को सर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है एक उस केस पे जिस केस का में कुछ था नहीं, और हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर को सर कोर्ट में चक्कर लगवाए जाते हैं। तो क्या हुआ, क्या इशू है कि आए मैं जिन लोगों ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उनके हवाले में पैसे लिए और वो पैसे इस कौम पे खर्च हुए, और उन्हें यह भी माना कि उन्होंने लादेन से मुलाकात की एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिराने के लिए, तो हम आज एमपीएस ये एहतजाज करते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं कि 2 दिन में इस फैसले पे 24 घंटे में अमल कराया जाए, वरना हम सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करेंगे और जाके वहां बैठेंगे कि ये फैसला जल्द। जी पताफी साहब, 48 घंटे असेंबलियां खत्म होने में रह गए और अल्टीमेटम आपने 24 घंटों का दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सना, क्योंकि हम एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन एमपीए, मैंने काफ़ी दिनों से ये हम सोच रहे थे कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो कहती रही, और हम डेफिनेट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है कि हम फैसला करना भी जानते हैं और फैसलों पे अमल करवाना भी जानते हैं। तो एनआरओ हो या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई भी इशू हो तो उसको डे टू डे के बेस पे लाया जाता है, और एनआरओ का फैसला कर लिया गया। सारी इस आईजीआई केस में असगर खान का फैसला कर लिया गया। तो क्या प्रॉब्लम है कि 6 महीनों में एक तो वो फैसला मेरी समझ में, मैं जिस तरह सोचता हूं कि वो पूरा फाइनल फैसला नहीं आया, पता नहीं आधा तीतर आधा बटेरा, जो भी फैसला आया हमने देखा, सोचा ठीक है, बट उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज हमें अपनी गवर्नमेंट से भी गिला थी, फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने गिला किया कि क्या वजह है कि इस फैसले पे अमल क्यों नहीं कराया जाता। क्योंकि हमारे खिलाफ तो मीडिया में फर्ज कर एनआरओ था, तो उस पर भी कितना मीडिया ने सब चीज़ों ने, तो इस मामले पे मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि उसने भी इस इशू को नहीं लिया कि इतना बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाम लेके बताए इन लोगों ने पैसे लिए हैं, ये पैसे किसी के अपने ज़ाती जेब के पैसे नहीं थे, ये कौम के पैसे थे, ये इस मुल्क के मजलूम लोगों के पैसे थे, ये इस मुल्क के टैक्स पेयर्स के पैसे थे, और ये वो पैसे थे जिससे एक 14 करोड़ आवाम से इलेक्शन भी चुराया गया, लोगों से वोट का हक छीना गया, वो पैसा इस्तेमाल किया गया, मुख्तलिफ पार्टी के लीडर्स ने लिया, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एक लंबी लिस्ट है। तो कम अज़ कम उस पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी करना था कि अगर हमने फैसला किया है तो इस फैसले पे अमल क्यों नहीं हुआ। तो आज हमने मुनासिब समझा कि इस असेंबली एक ऐसा फोरम है कि जिस पे इस बात की जाए और बताया जाए, और सवाल ये पूछा जाए कि क्या वजह है कि जितने भी शरीफ बरादरान पे केस होते हैं तो उस पर कोर्ट, हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़ी नरम लगती है। जब भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता है तो आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक पूरी तारीख है सना, कि वो भुट्टो साहब से लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा तक कि लाहौर के प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट तो रिस्टोर कर दी जाती है, अगर लाड़काना के प्राइम मिनिस्टर की वो बीबी शहीद कहती थी गिरती है तो उसे सुना नहीं जाता। तो कोर्टू का रवैया हमसे हमेशा इस तरह रहा, हमें हमेशा गिला रहा कि कोर्टू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। आज भी हमने ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर नोटिस ले कि जो मैंने फैसला हमने किया है उस फैसले पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। ये हमारा हक है कि हम सवाल पूछें, और ये भी हमारा हक है कि हमें उस सवाल का जवाब मिले।
یہ بھی آپ کا حق ہے کہ آپ الٹیمیٹم دیں. شوکت بسرا صاحب، بھوک ہڑتال کا مطالبہ آپ نے کر دیا ہے، بھوک ہڑتال کریں گے آپ اگر مطالبات آپ کے پورے نہیں ہوئے. یہ جو آپ پیسے کی ریکوری چاہتے ہیں، یہ سندھ اسمبلی بھی ایک ہی دن چاہتی ہے، پنجاب اسمبلی نے بھی یہ فیصلہ بیک وقت ہی کیا ہے. کیا یہ سوچا سمجھا پلان ہے یا اتفاق ہے؟ سنا، مجھے یقین تھا کہ آپ ٹائمنگ کی بات ضرور کریں گی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم پہلے اس کام کو شروع کرتے تو یقینی طور پہ کہا جاتا کہ ہم شاید کوئی انتقامی کارروائی کر رہے ہیں، اور ہم نے 5 سال کے اندر کسی کے ساتھ، خواہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں وہ لوگ ملوث تھے، خواہ وہ شہید بی بی صاحبہ کے خلاف ملوث تھے، خواہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو انہوں نے 9 سال جیل میں رکھا، زبانیں کاٹی، تشدد کیا، ہم نے کسی پہ، یہ واحد حکومت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ کیئر ٹیکر ایک سیٹ اپ آ رہا ہے، اور فیئر اور فری الیکشن کمیشن ہے جو کہ پوری پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا، سول سوسائٹی کا، میڈیا کا، میں سمجھتا ہوں فخرو بھائی کو سب کا اعتماد حاصل ہے. اور بالکل میرے بھائی سے ہی گلہ کر رہے تھے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ نو باڈی از اے سیکرٹ کو ان پاکستان. یہ بڑا آسان ہے. 4 سال صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کے کیس کو یوں اس طرح اٹھایا جاتا رہا، میمو گیٹ سکینڈل، ڈیول نیشنلٹی، جعلی ڈگری، پھر پتہ نہیں کیا کیا سکینڈلز ہمارے خلاف نہیں اچھالے گئے. اینڈ آف دی ڈے کیا نکلا؟ ہمارا مطالبہ، بالکل ہم بھوک ہڑتال پہ جا رہے ہیں کل، اور میرا گلہ کھل کے بات کرنی چاہیے. رحمان ملک صاحب جو انٹیریئر منسٹر ہیں، میرا ان سے بھی شدید گلہ ہے کہ وہ ایک انٹیریئر منسٹر تھے، نیب ان کے انڈر تھی. تو کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے، میں سمجھتا ہوں 1985 سے پہلے سیاست میں کرپشن کا وجود نہیں تھا، میاں برادران اس کے بانی مبانی ہیں، اور جو آج کہتے ہیں کہ کرپشن بہت ہے، بھائی 100 چوہے کھا کے بلی حج کو جانے کی کوشش نہ کرے نا. آج ایک وقت آ گیا ہے کہ اب یہ ڈیسیژن لینا ہوگا. جن لوگوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو ہمیشہ سے، ہم کٹہرے میں ہیں، عدالتوں میں ہمارے کیسز چل رہے ہیں، ہم فیڈرل منسٹر ہونے کے باوجود، کاظمی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، بیل تک نہیں ملتی تھی. اور ہمارا مطالبہ نیب کے چیئرمین سے بھی ہے، الیکشن کمشنر سے بھی ہے، اور خاص بڑھ کر بھائی این آر او پی کے اوپر تو آپ کہتے ہیں کہ عمل درآمد کر کے لے کے آؤ، ٹرانسفر پوسٹنگ پہ عمل درآمد کر کے لے کے آؤ. بسرا صاحب، آپ کو یقین تھا کہ میں یہ ٹائمنگ پر سوال اٹھاؤں گی، لیکن مجھے یقین تھا کہ آپ اس کا جواب نہیں دیں گے. تو ذرا میرے یقین کو ذرا بدلیے، بتائیے جواب دیجیے. آج ہی کیوں؟ ہاں، آج ہی کیوں؟ سنا اس لیے دیکھیں، سندھ اسمبلی کا چونکہ اجلاس چل رہا تھا، سندھ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، اب صرف ایک دن باقی ہے جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے، اس لیے کہ اسمبلیاں چلی جائیں گی، ہماری حکومت نہیں ہوگی. جس خواب کے لیے ہمارے قائدین نے آج جو گڑی خدا بخش لاڑکانہ کے اندر جو ہمارے شہید سوئے ہوئے ہیں، ہم اس کام کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ الیکشن، فیئر، فری کیئر ٹیکر حکومت لا رہے ہیں. سنا، جو ماضی میں کبھی نہیں ہوا. کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوا کرتے تھے، میاں نواز شریف صاحب آئی جے کے صدر بھی تھے اور کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ بھی تھے 88 میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آج چیف الیکشن کمشنر بھی آزاد ہیں، نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آزاد آ رہا ہے. عدلیہ جن کے لیے لانگ مارچ کیا تھا میاں صاحبان نے، اور وہ بھی ایک لانگ مارچ جو سازش تھی، وہ بعد میں کبھی آپ کے پروگرام میں ڈسکس کروں گا، ہماری حکومت کو گرانے کے لیے سازش کی گئی تھی. آج ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، خدارا یہ قوم کا پیسہ لوٹا گیا ہے. یہ جن لوگوں نے فوج کو نہیں چھوڑا، آرمی کو نہیں چھوڑا، تو انہوں نے حکومتوں کو کیا چھوڑا ہوگا؟ آپ ان کو کٹہرے میں لے کے آئیے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہم مطالبہ کل کریں گے، اور صرف بھوک ہڑتال یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اب چونکہ ہمارا مطالبہ سنا بڑا جینون ہے کہ اس کیس کے عمل الیکشن سے پہلے عمل درآمد ہونا چاہیے. 62 63 کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں. مجھے بتائیے 62 63 کیا کہتا ہے؟ ڈس آنیسٹ، صادق، امین، اور جنہوں نے انجیکشن اسلام کی خلاف ورزی کی ہو. تو مجھے بتائیے اس کیس کے اندر جب ایک چیف جسٹس صاحب کا واضح آرڈر موجود ہے، نہیں لوٹی ہوئی رقم تو NICL میں بھی ہے، RPP کیس میں بھی ہے، لوٹی ہوئی رقم تو بہت جگہ پہ ہے. ایسی میں نے کہا بہت اچھا سوال، RPP میں بھی ہے. بہت اچھا سوال کیا. میں اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ بہت ذہین اینکر ہیں. بہت اچھا سوال کیا. ہمارے تو سارے کیسز پڑے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، ہمارے تو سارے کیسز. آج بھی ہمارے مخدوم امین فہیم صاحب کا جو کیس بنایا گیا آج بھی وہ چل رہا ہے. ہمارے حامد سعید کاظمی صاحب آج بھی عدالتوں میں ہیں. ایکس پرائم منسٹر صاحب آج بھی ہم عدالتوں سے لڑ نہیں رہے. غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر ہمارے پرائم منسٹر کو بھیجا گیا. ہم آج عدالت میں دوبارہ ہم نے دروازہ نوک کیا ہے. ہمارے سارے کے سارے کیسز، ایک کیس بتا دیجئے. اور میں ایک اور آپ کو امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، ابھی اگلے دنوں میں دیکھیے گا ہمارے اور کیسز بھی چلیں گے عدالتوں کے اندر. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس کیس کے اوپر ججمنٹ آ چکی ہے، جن لوگوں کے خواہ وہ کوئی جنرل ہے، خواہ وہ کوئی ججز ہیں، خواہ میاں برادران ہیں. ایک منٹ
ٹھیک ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر وکیل ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے ریپرزینٹ کیا اصغر خان کو اس کیس میں، ورڈکٹ سب کے سامنے ہے، کہہ رہے ہیں عمل درآمد نہیں ہوا، یہ عمل درآمد کرنا کس کا کام ہے؟ دیکھیے، عمل درآمد کرنا تو حکومت کا کام تھا۔ فیصلہ آئے ہوئے اب بہت ماہ گزر گئے ہیں، 4-5 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے، حکومت نے کچھ نہیں کیا۔ سپریم کورٹ نے ایک واضح ہدایت حکومت کو دی تھی کہ 2 جرنیلوں کے خلاف مقدمہ قائم کیا جائے، اور جو سیاستدان ہیں جنہوں نے پیسے لیے، جن پہ الزام ہے پیسے لینے کا، ان کے حوالے سے پروسیڈنگز شروع کی جائیں، تفتیش کی جاتی۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ لہذا اگر اس فیصلے پہ عمل نہیں ہوا تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری تھی، اور حکومت وقت کو ہی جواب دینا ہے۔ اب کیئر ٹیکرز کے پاس جو وقت ہے 2 ماہ کا، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کارروائی شروع کی جا سکتی ہے، لیکن الیکشن سے پہلے اس کارروائی کو ختم کرنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوگا۔ نہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ان کو سمجھ نہیں آیا۔ بطافی صاحب نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر فیصلہ ہے، اور یہیں پر یہ معاملہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا صرف پیسے لینے والوں پر مقدمہ چلے گا، عمل درآمد انہی سے کیا جائے گا، جنہوں نے رقم بانٹی ان پر بھی کوئی اس وقت پوچھ گچھ نہیں ہوئی؟ am I right? بالکل ہونا تھا۔ دیکھیں، جنہوں نے رقم بانٹی ان کے حوالے سے تو سپریم کورٹ نے، جی دیکھیں میں عرض کروں ذرا، جن لوگوں نے رقم بانٹی، جو 2 جرنیل عدالت کے سامنے تھے، اسلم بیگ اور اسد درانی، ان کے حوالے سے تو سپریم کورٹ نے واضح کہا کہ ان کا عمل اعتراف شدہ ہے، انہوں نے عدالت کے آگے آ کے خود مانا ہے، ان کے اوپر تو فوراً مقدمہ قائم کیا جائے۔ اور جہاں تک لینے والوں کا تعلق ہے، ان کے حوالے سے کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ تفتیش کی جائے، اور ان کو مقدمہ اگر بنتا ہے تو مقدمہ بنایا جائے۔ یہ کام حکومت کا تھا، حکومت نے نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی، نہ لینے والوں کے خلاف۔ تو اب گلا اگر ہے کسی کو تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کچھ کیوں نہیں کیا انہوں نے حکومت کے دوران۔ جی، حکومت وقت کی ذمہ داری بھی، حکومت وقت نے کچھ نہیں کیا۔ جی 1 منٹ امداد، جی بطافی صاحب جی۔ میں آپ سے ایک سوال، میں بھی آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ہمیں بھی موقع دیں کہ آپ ہمیشہ سوال کرتی ہیں، ہمارا بھی سوال لے لیں آج۔ میرا آپ سے اور تمام پاکستان کے تمام اینکر سے ایک سوال ہے میرا، ہم تو ہمیشہ کٹہرے میں آپ کے، آپ بھی تو جواب دے دیں نا۔ بڑی خوبصورت بطافی صاحب نے بات کی تھی کہ کیا میڈیا، آپ سنا ماشاءاللہ بہت اکبر تجربہ ہو چکا ہے، بہت سارے لوگوں کے آپ نے انٹرویوز لیے ہیں، آج کریں بات آپ کھل کے، کیوں نہیں عمل درآمد ہونا چاہیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں رحمان ملک صاحب سے پوچھنا چاہیے۔ اگر انہوں نے نہیں کہا تو لیکن اس کی ریزن جو میں سمجھتا ہوں صرف یہی تھی کہ ہماری حکومت تھی، لوگ انگلیاں اٹھاتے کہ فلاں کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ آج عمل درآمد، ابھی میرے بھائی بیرسٹر صاحب میں گزارش کروں، عمل درآمد فیصلہ تو ہو چکا ہے، عمل درآمد کروانے ہیں اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے یا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یا چیئرمین نیب نے، وہ تو 2 دن کا کام ہے، ان کو پکڑ کے اندر کریں، یہ سارے پیسے دے دیں گے، خواہ وہ جنرل ہیں خواہ وہ میاں صاحب ہیں، یہ پیسے کیا، یہ آپ دیکھیں گے یہ پہلے 10 سال جدہ گئے تھے، انشاءاللہ یہ ساری عمر کے لیے پاکستان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لیکن ان کو ریکوری دینا ہوگی۔ اب ہم اس کے لیے چپ نہیں کریں گے، ہمارا یہ وہ کیس جو ہمارے خلاف تو ثابت نہیں ہوئے، ان کے اوپر بڑا واویلا۔ اب چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ موجود ہے، اس لیے سنا آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ قوم سے اور ان لیڈروں سے باقی لوگوں سے سوال کریں کہ جن لوگوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہے، فیصلہ آ چکا ہے، ان سے پیسے کیوں برآمد نہیں ہونے چاہیے، یہ بتا دیں مجھے آپ۔ جی، فیصلے کیوں برآمد نہیں ہونے چاہیے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ آپ ہی سے سوال کر لیتی ہوں، یہ وصولی کس کا کام ہے؟ نہیں، بالکل ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے تھے، بھی ہونے چاہیے۔ میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ یہ کام تفتیشی اداروں کو کرنا ہوگا، وہ ایسے ہو یا پولیس ہو، یہ کام کسی کو تو کرنا ہے۔ اور اگر یہ سمجھتا ہوں ہم فیصلے درآمد کے لیے دوبارہ جانے کا بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن غالباً یہ کام الیکشن کے بعد ہوگا۔ لیکن یہ جو عرصہ گزر گیا ہے اس میں جو کچھ بھی نہیں ہوا، الیکشن سے پہلے یہ افسوسناک ہے۔ ایک سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ تھا، آج اتنی بڑی جو سلمان راجہ صاحب آج اتنی بڑی کنگڈم بن گئی ہے نا، سرائے سلطان لنڈا بازار میں ایک لوہے کی بھٹی تھی، وہاں سے ارب اور کھرب پتی جو بن گئے ہیں نا، ان کے راز قوم کو پتہ چلنے چاہیے۔ ان کے پاس الادین کا چراغ نہیں تھا جو رگڑتے تو ملیں پیدا ہو جاتی تھی، رگڑتے تو فرانس سعودی عربیہ میں کاروبار آ جاتے ہیں۔ اب قوم کے سامنے حقیقت آنی چاہیے، اب میاں صاحب سامنے آئے، قوم کو جواب دے اس بات کا۔ ہم تو بھائی کٹہرے میں، سلمان راجہ صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم تو آپ کے کیس کی وکالت کر رہے ہیں، آپ نے کیس کنٹیسٹ کیا ہے، 2 دن کے اندر پیسے برآمد ہو جائیں گے۔ ارے غریب آدمی بیچارہ 10 روپے کی چوری کر لے، اس کے اوپر مقدمہ بھی، وہ اندر بھی، اور راتوں رات پولیس جو فارمولہ اس کے اوپر استعمال کرتی ہے، وہ نہ اس کی ضمانت ہوتی ہے 1 مہینہ، یہاں پہ اربوں خربوں روپیہ کھا گئے اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے بھائی۔
जी नसीर भुट्टा साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखें, मैं तो ये बात करना चाहूँगा कि इतना ये जो चीखना और चिल्लाना और बिल्कुल बेसरोपा बातें करनी और फिर खराफात, चूँकि सवालात कुछ हैं और इसके बारे में रिस्पांस कुछ है। मैं अगर इनकी रिस्पांस की बात करूं तो बड़ी वाज़ेह थोड़ी सी बात कर दूं कि एक तो पहले अदलिया के बारे में इन्होंने कुछ हर्जा सराई की कि अदलिया ने इनकी बात नहीं मानी, हमारी मानी है। हमले नहीं किए। ये मुझे देखे, मैंने आपको सुना है। भुट्टा साहब को बोलने दीजिए। जी भुट्टा साहब बोलिए। आप जरा हौसला करें, आप हौसला करें, आप सुने, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके नंबर पूरे बन गए हैं। आप मुझे बात करने दें और थोड़ी सी बात समझ आने दें लोगों को कि असल में हक़ाइक़ क्या है। करें दिलेरी के साथ बात करें कि पैसे देने चाहिए। अब आप मेहरबानी करें, अब बात बंद करें ना, मुझे भी तो बात करने दें ना। फिर इनसे बात सुन लेने पहले, मैं बाद में बात ना, उनकी बात सुन लेने दें। हाँ, उनकी बात सुन लेने दें, फिर आपके पास आते हैं फिर वापस। जी, दिस इज नो गुड यार। कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। ये इतना पब्लिक टाइम है, यू हैव गेन्ड द पब्लिक टाइम, आई शुड बी गिवन द पब्लिक टाइम। ये कोई तमाशा नहीं है यार। फिर आप एंकर पर्सन बन जाओ। बसरा साहब जी, आप एंकर पर्सन बन जाओ, वहां पे बैठ जाओ ना। दिस इज नो गुड यार, दिस इज नो फेयर एट ऑल, एब्सोल्युटली। This is nonsense यार, the way you are talking. Please. Okay, बात करें। एक तो बहुत कुछ बोला करेंगे। No. आपने बहुत किया, अब आपको सामने आना पड़ेगा। ये बात और माइंड योर लैंग्वेज। इनको पहले बात करने दे। अगर आप ऐसे बात करेंगे मैं आपको गुफ्तगू नहीं करने दूंगा। This is not fair. इनको करने दे, बकवास जो करना चाहते हैं। प्लीज आप एक मिनट। ये बकवास जो करना चाहते हैं, ये पहले कर ले। ये कोई तरीका नहीं है। आपकी बात हमने सुनी है, अब हमारी बात आप सुने ना यार, हौसला करें ना। आपके अंदर क्या है? आपका दिल है या आपकी चिड़िया है? हाँ, करना चाह रहा था। चिड़िया को कौम ने देखा था। फिर वही बात, दिल जब आपका देखा था, फिर वही बात, बाहर जद्दा, फिर वही बात लेकर नौकरों में, फिर वही बात यार। जद्दे के महल में आप प्लीज 2 मिनट के लिए सरूर महल में तुम चले जाओ। आप जद्दे में तुम चले जाओ यार, बड़ा शौक है तुम्हें। अल्लाह आपको नसीब करे, अल्लाह आपको नसीब करे, दोबारा जाना, सारी उम्र वापस नहीं आएंगे। मैं ये आपकी भूल है। अब यहाँ पे हम हुक्मरानी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं ये बात करना चाह रहा था कि अदलिया के बारे में बात की है। अदलिया के बारे में जो बात इन्होंने की है, एनआरओ को इन्होंने खुद जाके डिफेंड नहीं किया था, और जब एनआरओ के ऊपर फैसला आया तो फिर इनको इंप्लीमेंट करने का हौसला नहीं हुआ था, और 3 साल सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के खत लिखवाया। उसके बाद अगर ये बात कर रहे हैं असगर खान केस की, तो अभी जैसे राजा साहब ने कहा कि इसके जो असगर खान केस था उसके अंदर वाज़ेह डायरेक्शन थी कि जिन लोगों ने पैसे लिए हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। मुझे ये बताएं, इनकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। एज हैविंग बीन सेड माय लर्नड फ्रेंड सलमान अकरम ने यह कहा है कि कुछ नहीं किया इस हुकूमत ने। अब ये तवक्को लगा के बैठे हैं 2 माह की हुकूमत के साथ, जिसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। मैं कहता हूं कि अगर आपके अंदर ये जुर्रत है, आप आए, प्रोसिक्यूट करें, वी आर रेडी टू फेस। अगर हम डॉक में अंदर हम बुलाएं, आप एविडेंस लेके आए। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर तमाम जो हमने मंसूबे बनाए हैं, उसके अंदर हमने IRI को उसके साथ MOU साइन किया है कि किसी शख्स के पास, किसी बंदे के पास अगर कोई एविडेंस है हमारे खिलाफ करप्शन की, वो लेकर के आए, वी विल फेस द ट्रायल ऑफ द कोर्ट। अगर इनको कुछ मसला है तो वो ये है कि हमारा पाकिस्तान के अंदर जायदाद क्यों है, तो वो आप रिकॉर्ड भी हमारा भी देख लें, इनका भी रिकॉर्ड देख लें कि हमने क्या करप्शन की है और इन्होंने करप्शन कितनी की है। क्या स्टील मिल के अंदर करप्शन नहीं हुई? क्या PIA के अंदर करप्शन नहीं हुई? क्या रेलवे के अंदर करप्शन नहीं हुई? क्या ये पब्लिक एंटरप्रेन्योर जो हैं उनको उनका बेड़ा गर्क नहीं किया गया? क्या जो करप्शन के हमाम में ये बिल्कुल इस वक्त नुचड़े हुए नहीं है? क्या ये अवाम के सामने ये अपना चेहरा लेकर के जा सकते हैं? अभी अगर ये शहीद बनने की कोशिश करेंगे आखिरी 24 घंटों में, तो लोगों ने इनकी नब्ज के ऊपर हाथ रखा हुआ है कि ये कैसे इनकी नब्ज चलती है और ये कैसे पहचाने जाते हैं। अगर अब दुनिया जो है ना, अब अवाम जो है 18 करोड़ अवाम, अब उनको धोखा नहीं दिया जा सकता।
انہوں نے 5 سال لے کر کے عوام نے گزارے ہیں. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑی بڑکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، آج ہم ہیں جو اپوزیشن میں ہیں جنہوں نے 5 سال قوم کو اس دہلیز کے اوپر لے کر کے آئے ہیں. مسلم لیگ نون کہ وہ اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں. اگر یہ سمجھتے ہیں مجھے کمرشل بریک لینی ہے. کمرشل بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے. امداد پتافی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. شفقت محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہمیں بریک کے بعد شفقت محمود صاحب سے بھی گفتگو کرنی ہے. الیکشن کمیشن کے نئے فارمز بھی آ چکے ہیں. اگر یہی ٹیکس نادرہندگان کے خلاف اسی طرح سے اثاثے کھلنے ہیں تو پھر یہ اصغر خان کیس پر عمل درآمد میں حکومت نے دیر کیوں کی، اس پہ بھی بات کرنی ہے. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجیے. ویلکم بیک ٹو یقین. ہم بات کر رہے تھے اصغر خان کیس عمل درآمد کے معاملے پر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت بسرا صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، نصیر بھٹا صاحب اور شفقت محمود صاحب. شفقت محمود صاحب، بیکاز آپ نے بریک سے پہلے یہ گفتگو ہوتے ہوئے سنی، بلکہ لڑائی ہوتے ہوئے سنی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بھی اصغر خان کیس کی سنوائی کی، ہمیشہ حمایت کی. اصغر خان صاحب اب آپ کی پارٹی کا حصہ بھی ہیں. اس میں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ عمل درآمد نہیں ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں اصل رکاوٹ اس وقت کیا ہے؟ اصل رکاوٹ تو یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ FIA سے تحقیقات کرائی جائے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیوں نہیں تحقیقات کرائی؟ خورشید شاہ صاحب کا ایک بیان آن ریکارڈ ہے کہ جی ہم نے اس کو دفن کر دیا ہے. تو کیوں دفن کیا ہے؟ کیا یہ آپس میں کس قسم کی کلوژن ہے، کس قسم کی گٹھ جوڑ ہے کہ جب سپریم کورٹ ایک آرڈر کرتا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو اس کا کم از کم میرا خیال ہے 2 یا 3 مہینے گزر چکے ہیں، تو اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہوئی؟ اور میرا خیال ہے کہ اس کے اندر ایک دوسرے پہ الزامات تو دونوں پارٹیاں دیتی رہتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو کرپشن کو ایکیوز بھی کرتی ہیں، پر جہاں پہ کوئی موقع آتا ہے پتہ کرنے کا کہ لیگلی اینڈ ادروائز، وہاں پہ پروگریس بہت کم نظر آتی ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب کے خلاف میرا خیال ہے شاید 6 کیسز ہیں اس وقت جو عدالتوں میں پڑے ہیں، لیکن اس کی پروسیکیوشن جو ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی تھی، لیکن اس کی پروسیکیوشن نہیں ہوئی. تو یہ کوئی عجیب سی صورتحال نظر آ رہی ہے. شاید یہ ہے کہ کیونکہ اس 5 سال میں تقریباً 3 سال تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہے، کیا یہ وہ وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ لیکن عوام تو یہ سوچتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے پہ الزامات کر رہے ہیں اور الزامات کی بچھاڑ الیکشن کے قریب آنے پہ ذرا زیادہ ہو گئی ہے. لیکن ریکارڈ کیا ہے؟ ریکارڈ تو یہ کہتا ہے کہ نواز شریف کہتے تھے کہ جی میں نے زرداری صاحب کو کسی صورت نہیں کرنے دینا یا ان کو سپورٹ کرنی ہے، اور یہ ان کے جو ایکشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کے، اس سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی پیش رفت نہیں کی ڈسپائٹ کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک کلوژن یا ایک گٹھ جوڑ یا مکمکا نظر آتا ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی تعبیر نہیں کی جا سکتی. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کی آپ نے گفتگو سنی، میں یہ چاہوں گی کہ یہ جو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے اصغر خان صاحب کے کیس کے فیصلے کو، اس پر عمل درآمد کی راہ میں رکاوٹ آپ کو کون نظر آتا ہے؟ مطلب رحمان ملک صاحب نے FIA کو ڈائریکٹ نہیں کیا، انویسٹیگیشن نہیں کرائی گئی، کیونکہ یا تو یہ کہ دوسرے سابق جنرلز انوالو ہیں اس لیے خاموشی اختیار کر لی گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ جی کچھ ایسا ہی لگتا ہے جو آپ نے دوسری بات کی کہ سابق جنرل اس میں چونکہ ملوث ہیں. ابھی تک ہمارے ذہنوں پر، ہماری سیاست پر تاریک سائے تو ہیں ڈکٹیٹوریل زمانوں کے، اور ایک خوف ہے ہم سب پہ. اسی خوف سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اگر اس ملک میں جمہوریت کو استحکام ملنا ہے اور اگر ہم نے قانون کو ہر ایک پر لاگو کرنا ہے. اور یہ ریکوری کتنے کی، ہم کتنے پیسوں کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ کیونکہ 32 لاکھ روپے تھے نواز شریف صاحب پر، لیکن ٹوٹل ریکوری ہم کتنی دیکھتے ہیں اگر ہو بھی جائے؟ دیکھیے اس وقت جو رقم نکالی گئی تھی حبیب بینک سے وہ تقریباً 14 کروڑ تھی جی، اور جو رقم بانٹی گئی وہ 6 کروڑ تھی 1990 میں. اب اس پہ اگر آپ مارک اپ لگائیں 10% سالانہ کے حساب سے تو یہ رقم خاصی بن جاتی ہے. 6 کروڑ روپیہ تقریباً 50-60 کروڑ بن جاتا ہے اور 14 کروڑ جو ہے شاید 1-1.5 ارب بن جائے. تو یہ تو ہے رقم کا تخمینہ. لیکن بات یہاں رقم کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے. اصول یہ ہے کہ قومیائی گئے بینک کو، حبیب بینک اس وقت نیشنلائز بینک تھا، اس میں سے عوام کا پیسہ نکالا گیا اور ایک غیر قانونی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. اصل معاملہ یہ ہے اور اسی لیے یہ کیس اتنے سال
हमारे ज़मीर में एक तरह से खटकता रहा है और इसको हल करना, इसका फैसला आना हमारे लिए ज़रूरी था। अब आगे बढ़कर इस फैसले पे अमल दरामद होना चाहिए और जो खौफ रास्ते में हायल है उसको हमें अपने रास्ते से हटाना है। लेकिन ये जो बार बार बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब से पैसे वापस रिकवर किए जाएं, तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैज टू पे अप या और भी लोग जिन पर इल्जामात हैं? देखिए, बाकी लोग भी थे लेकिन उनमें से बहुत से अब हयात नहीं हैं। जो लोग हयात हैं या इस वक्त सियासत में हैं वो गिने चुने लोग ही हैं। नहीं, लेकिन जिन्होंने रकम निकलवाई राजा साहब, क्योंकि वो रकम जो निकली, रकम जिन्होंने निकलवाई वो तो एतराफ कर चुके हैं, दोनों जर्नैल साहिबान, असद दुरानी साहब भी और असलम बेग साहब भी, और उसके अलावा जो इनके मातहत अफसरान थे फौज के, सिंध के DGM आए, उन्होंने अदालत में आके एतराफ किया, अपना एफिडेविट फाइल किया। वो तमाम लोग मौजूद हैं, उनके एतराफात मौजूद हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ तो मुकदमे बनाए जाएं। जहां तक सियासतदानों का ताल्लुक है, चूंकि वो इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थे, उनको हमने जानबूझ के पार्टी नहीं बनाया था, वरना इस मुकदमे ने 20 साल और चल रहा था। मकसद यही था कि एक दफा ये एतराफ सामने आ जाए, तारीखी हकायक सामने आ जाएं, तो फिर ये हुकूमत का काम है कि वो तफ्तीश करे, जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनसे भी बाज़पुर्स करे और पैसों को वापस ले। लेकिन ये काम अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत ने अभी तक नहीं किया। ठीक है, ये अच्छा ठीक है जी। नसीर भुट्टा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी राजा सलमान साहब की भी और आपने गुफ्तगू सुनी शफकत महमूद साहब की भी। ये मुकमुका वाली बात तो सामने है, क्योंकि रहमान मलिक साहब ने कुछ नहीं किया तो ये भी मुकमुका का रीजन है, इस वजह से नहीं हुआ। इस पर आपकी रिस्पॉन्स चाहूंगी। देखें, ये जो बात की गई कि हमने जरदारी को कहा था कि गिरने नहीं देना, ये बात नहीं है और मुकमका वाली बात भी नहीं है और गठजोड़ वाली बात भी गलत है। हम और दूसरा ये कि हमने कोई पैसे लिए असगर खां केस के हवाले से, उस इल्ज़ाम को भी मैं और मेरी पार्टी हम सब लोग मुस्तरद करते हैं और हम अपने आप को पेश भी करते हैं। अगर कोई अदारा, अगर कोई FIA, अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी या कोई नैब अगर हमें बुलाता है तो हमने कभी इसके अंदर कोई रुकावट बनने का ना हमारा इरादा था, ना है, ना होगा। बल्कि हम लोग अगर कल को अगर हम पावर में आते हैं तो फिर भी हम इंशाल्लाह अपने आप को ओपन रखेंगे हर किस्म की प्रोसिक्यूशन के लिए। लेकिन यहाँ तक जहाँ तक बात है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद करने की, तो इसमें मेरे इन दो जो भाइयों ने बात की है, ये इसके ऊपर तो हमारी मुत्तफिका राय नज़र आती है कि वाकईतन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को के ऊपर अमल दरामद फेडरल गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं किया और हर सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को, खा इन्होंने जाके एडमिशन वहाँ पे क्यों नहीं रिकॉर्ड करवाया, खा जाके वहाँ पे इन्होंने एडमिटिंग स्टेटमेंट क्यों नहीं दी, इसके बावजूद इन्होंने तमाम फैसलों को दरखुर इतना समझा है। खा वो रेंटल पावर का फैसला हो, खा वो NRO जजमेंट का फैसला हो, खा वो असगर खां का फैसला हो, खा वो स्टील मिल का फैसला हो, खा किसी भी मामले में वो फैसला हो। इसी तरह अभी मैं इसकी ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा कि हमने कभी जरदारी को न गिरने की बात नहीं की, बल्कि हमने सिस्टम की बात की है, अदारों की बात की है, पार्लियामेंट की बात की है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की है। हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी जो इश्यूज के ऊपर सियासत की है। अगर 18th अमेंडमेंट की बात हुई है तो उसके ऊपर हमने अपना पूरा एक डिलिब्रेशन भी की है और उसके ऊपर हमने डिस्कशन भी की है और साथ ही साथ ये रिकॉर्ड भी दुरुस्त कर लिया जाए कि हम जब बात करते हैं अदारों की या सिस्टम की, तो उसी अदारों के हवाले से आज शफकत महमूद की पार्टी भी, आज XYZ भी, कोई और पार्टी भी आज इलेक्शन के दरवाजे पे खड़े हैं और कौम के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो है वो मिली है और उसका क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जाता है कि जिन्होंने इतने जबर के बावजूद, इतने सब्र के बावजूद, इतने हौसले से पाकिस्तानी कौम जिस प्रॉब्लम से गुजरी है, खास तौर पे 5 साल जो अंधेरों में और मायूसियों में गुजारे हैं और करप्शन के हवाले से जो इतने फसाने हुकूमत के खिलाफ बने हैं, इसके बावजूद ये हुकूमत, ये मैं कहता हूं कि ये क्रेडिट मिलना चाहिए अपोजिशन को सिटिंग इन द नेशनल असेंबली कि उन्होंने किसी तीसरी कुव्वत की तरफ इशारा नहीं किया और आज हम कौम को लेकर के इलेक्शन की दहलीज के ऊपर पहुंचे हैं। अब ये कौम के बस में है कि वो पर्ची किसके हाथ में डालती है और अपना राइट ऑफ फ्रेंचाइज किस तरह इस्तेमाल करती है। पॉइंट क्लियर हो गया जी महमूद साहब, जी शफकत महमूद साहब, जी सना मैं किसी के दरमियान में बोला, मुझे भी मौका दे दें। जी मैं आती हूँ, आपके पास आ रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ। जी जी जी
اچھا عرض یہ ہے کہ 18ویں 19ویں اور 20ویں ترمیم میں تو انہوں نے اکٹھے ہو گئے، لیکن نیب کے قانون بنانے میں اکٹھے نہیں ہوئے. مطلب بات یہ ہے کہ یہ باقی ساری جو باتیں ہیں کہ جی ہم نے سسٹم کو بچایا، جواب دوں گا. کیا یہ سسٹم کو بچانے کی خاطر انہوں نے یہ دیکھا نہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ کرپشن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ اپوزیشن، اگر یہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن میں تھے تو ان کا کیا رول ہے؟ کیا انہوں نے 5 سال میں کوئی ایسا قانون بنوانے کی کوشش کی، کوئی ایسی چیز کی انہوں نے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ جی کس نے کس کا قوم کا مال لوٹا ہے؟ اور یہ جو اصغر خان کا کیس ہے، یہ ایک صرف پیسوں کی بات نہیں ہے، 6 ارب ہے یا 2 ارب ہے. اس سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا کہ جو ہماری خفیہ ایجنسیز ہیں یا جو ہمارے عسکری ادارے ہیں جنہوں نے اگر آج سے 20-22 سال پہلے یہ کچھ کیا تھا تو یہ غلط تھا. اور سپریم کورٹ نے، اور ہم ہمیشہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ہمارا جو جوڈیشل نظام جو چلتا نہیں ہے اس کا فائدہ اٹھا کے یہ کہتے ہیں کہ جی عدالت میں پروو کرے، عدالت میں پروو کرے. تو یہاں تو ایک ایسا کیس ہے کہ جس میں سپریم کورٹ نے نو لیس دین دا سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر دیا اور اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا. تو مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں اور تو اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ جس سسٹم کو بچانا ہے اس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن عوام کی کیا حالت ہے اس کے لیے کوئی اکٹھے نہیں ہوتے. کرپشن کو روکنا ہے اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے. اصغر خان کیس پہ عمل درآمد ٹھیک ہے، اس کا انیشیٹو تو آج لے لیا نا پنجاب اسمبلی نے بھی اور سندھ اسمبلی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے. لیکن یہاں پر بریک کا وقت ہو رہا ہے. شفقت محمود صاحب آپ نے بات کر لی، بھٹا صاحب بھی ہمیں رسپونڈ کریں گے بریک کے بعد. راجہ سلمان اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی بسرا صاحب بھی، بھٹا صاحب بھی اور شفقت محمود صاحب بھی. ہم نے بات کرنی ہے الیکشن کمیشن کے نئے فارم پر بھی، اور اس بات کو بھی ہم نے کمپلیشن کی طرف لے کے جانا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ رہیے. اینڈ ویلکم بیک ٹو یقین. ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکت بسرا صاحب، شفقت محمود صاحب اور نصیر بھٹا صاحب. شوکت بسرا صاحب، بات تو یہاں تک کلیئر ہو گئی کہ عمل درآمد حکومت نے کروانا تھا وہ اب تک نہیں ہوا، FIA کو انویسٹیگیٹ کرنا تھا وہ نہیں کیا گیا. یہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پروسیکیوشن کے لیے تیار ہیں، ایویڈنس ہے تو سامنے آ جائیں. ایک معاملہ اگر پیسوں کی وصولی کا ہے تو دوسرا احتساب کا بھی ہے. یہاں پر 2 ریٹائرڈ جنرلز ہیں جنہوں نے اعتراف جرم بھی کیا ہے، اگر اس کو جرم کہا جائے تو اس پر آپ کی زبان کیوں بند ہے؟ صرف نون لیگ پر آپ پیسے وصولی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ جی سنا تمام پارٹیسپینٹس کی اور آپ سمیت پوری قوم کا اس بات پہ کنسنسس ہو گیا، اور بھٹا صاحب کا بھی اس بات پہ کنسنسس ہے کہ اس کیس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. چلیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈلے برندہ کچھ نہیں بگڑیا. اب بھی کوئی دیر نہیں ہوئی، اگر ہم کرتے تو ڈیفینیٹلی سنا بہت سارے پروگرام ہمارے خلاف ہوتے، اور بھٹا صاحب بھی کسی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے کہ جی یہ کہ جھوٹے مقدمہ درج کری. 5 سال ہم نے انتقامی سیاست نہیں کی. اب لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کل ہم رحمان ملک صاحب کے خلاف بھی احتجاج کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس بات کا خیال نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ کوئی کیا کہتا ہے، ملزموں کو گرفتار کرنا چاہیے تھا. باقی آپ نے جنرلز کی بات کی، جنرلز کے اوپر سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے، وہ بھی اسی پاکستان کے شہری ہیں جنہوں نے بھی اس کیس میں جو بھی نامزد ملزمان ہیں، جنہوں نے مال لوٹا ہے، مال کھایا ہے. اب کسی کے پیٹ میں مروڑ نہیں اٹھنے چاہیے بھٹا صاحب. اب وہ کرپٹ لوگ، ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے. وہ اب ہم 62-63 کی بڑی باتیں کرتے ہیں. بس میں صرف اس کو، چونکہ بہت لمبا ہو گیا یہ سارا ایشو، اور بھی بعد میں بات کرنی ہوگی. میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہم اب، چونکہ اب کیئر ٹیکر بھی آ رہی ہے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہم بھٹا صاحب والی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نہیں لے کے آئیں گے جنہوں نے ان کا گراف بھی ہائی کیا، جعلی سروے بھی کروائے، فنڈ بھی دیے لوگوں نے. اب ہم اپنی عدالتوں پہ، نیب پہ اور چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ملزمان کو، میاں صاحبان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان سے پیسے برآمد کیے جائیں، جنرلوں سے پیسے برآمد کیے جائیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. اور میں یہ آپ کو یقین دلا دوں اگر اس ججمنٹ پر عمل ہو گیا تو میاں برادران جیل کے اندر بھی جائیں گے اور الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے، اور ان کا قضیہ پاک ہو جائے گا. اور ہماری سیاست جہاں سے گند ڈلنا شروع ہوا تھا، جہاں سے سیاست کو کاروبار بنایا گیا تھا، جہاں سے قرض تاروں ملک سواروں کے مال لوٹے گئے، فوج سے پیسے کھائے گئے، وہ تمام کردار اپنے انجام کو پہنچیں گے. بالکل کلیئر ہوگی، میرے پاس وقت کم ہے، میں رسپانس لے لوں پلیز. اوکے بس صاحب کا پوائنٹ بالکل کلیئر ہو گیا. جی بھٹا صاحب ویری کوئکلی اگر آپ بھٹا صاحب کو صرف ایک بات بھٹا صاحب کو کرنا چاہتا ہوں، اتنا نہ بڑا داما کی عقائد، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے کبا دیکھ. بھٹا صاحب پلیز بسم اللہ کیجیے. چلے ٹھیک ہے. جی بھٹا صاحب.
یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی میں اس کو رسپونڈ اس لیے نہیں کروں گا کہ یہ ریپیٹیشن تھی، پہلی ٹیپ کا یہ ریپیٹیشن تھا جو پہلے چلا تھا. میں صرف شفقت محمود کی بات کا ذکر کروں گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بعض اوقات ہم مل کے قانون سازی کر لیتے ہیں اور نیب کے اوپر ہم نے قانون سازی نہیں کی. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ پوری قوم کے سامنے ہے کہ جو نیب کا بل ہے اگر اس کے اوپر مسلم لیگ نون دیوار نہ بنتی تو آج ایک ایسا نیب کا بل پاس ہو چکا ہوتا، قانون بن چکا ہوتا جس میں تمام جو کرپٹ لوگ تھے ان کو اسکاٹ فری لائسنس مل جاتا. آج ہم نے اس کے اوپر ہم نے جو امینڈمنٹ ڈالی ہیں جس کے اوپر ہم نے کہا کہ یہ نیب کا جو بل ہے ایسا بل ہونا چاہیے، یہ ایسا بل ہونا چاہیے جس کے اوپر واقعی جس کی گرفت ہو اور جو بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑے اور جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں وہ الگ سے نہ بیٹھے. میں آپ کو بتاؤں جی اوکے جی تھینک یو. اب آپ کو یہاں پر مجھے ختم کرنی پڑے گی بات. ٹھیک ہے بھٹا صاحب آپ کی بات کلیئر ہوگی. محمود صاحب سوری وقت کی کمی ہے اس لیے ہم الیکشن کمیشن والے فارمز کے اوپر بھی بات نہیں کر پائیں گے، لیکن آج ایک معاملہ تو طے ہو گیا کہ اصغر خان کیس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کمر بستہ ہو چکی ہے. بسرا صاحب نے کہا رحمان ملک صاحب کے خلاف بھی تحریک چلائی جائے گی اور ہر کسی کو کٹہرے میں لایا جائے گا چاہے وہ جنرلز ہوں یا سیاستدان. اسی یقین کے ساتھ کہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.